دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو. اس کے رہنے کی جگہ، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے زندگی گزارنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذمے ہیں، اور یہ چیزیں ایک واضح کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہیں. انسان کی اس دنیا کے اندر بڑی پریشانیوں میں سے ایک جو پریشانی ہے وہ رزق کا حصول ہے. صبح کو لوگ اٹھ کر بھاگتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، بعض تو بھاگ کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ رزق دینے والے کو بھول جاتے ہیں. جس نے رزق کا ذمہ لیا ہے، جس نے رزق کو عطا کرنا ہے، جس نے رزق کو سنبھالنا ہے، اتنی دوڑ میں لوگ آگے نکل جاتے ہیں کہ اس عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں. اور پھر جب کچھ ہاتھ نہیں لگتا، جب کسی جگہ سے کچھ ناکامی ہوتی ہے، جب جو ذہن کے اندر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق نتائج نہیں نکلتے، پھر ہمیں اللہ کے بندے اللہ سے مایوس ہوتے نظر آتے ہیں. وہ مایوسی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، وہ مایوسی اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، وہ مایوسی انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، اور پھر مایوسی کی انتہا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر لوگ رزق نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مایوسی کی انتہا ہے. ہم آئے روز خبریں سنتے ہیں، معاشی کیفیت ذرا ڈاماڈول ہوتی ہے تو لوگ میاں بیوی اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار لیتے ہیں. کوئی ٹرین کے نیچے دب کر مر جاتا ہے، اور کوئی امتحان سے، کسی ایگزام سے پاس نہیں ہو سکتا. وہ پھر یہ سوچتا ہے میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میرے رزق کا کیا بنے گا، میرے فیوچر کا کیا بنے گا، جو میں نے سوچ رکھا تھا، جو میں نے لوگوں کو بتلایا تھا، اس کا کیا بنے گا. وہ پھر اس طرح کے نوجوان ہمیں مایوس ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے. جاب اچھی نہیں ملی، اس کے اندر نکال دیا گیا، کاروبار شروع کیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، پروفٹ نہیں ہوا، اس میں مایوسی، اور پھر مایوسی کی انتہا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر لے. یہ معاشرے کے اندر خبریں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. دنیا کے اندر آزمائش، وہ آزمائش بزنس میں لاس کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ آزمائش رزق میں کمی کی شکل میں ہو سکتی ہے. یہ چیزیں، ان کو آزمائش سمجھنا اور ان پر صبر کرنا، اور پھر صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا. کتنے انسان ایسے ہیں جو اس معاشرے کے اندر اگر ان پر تنگی آتی ہے تو ایسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ دنیا کے اندر ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہمیشہ تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں نہیں رہیں گی، ہمیشہ تمہاری سوچ کے مطابق تمہیں رزلٹ نہیں ملیں گے. انسان تو یہی سوچتا ہے نا کہ میری اس کوشش کے نتائج بہت اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ ایسے نتائج نہیں ملیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اس میں سے آزمائش میں اس آیت میں جو پہلی چیز بیان ہوئی کہ خوف کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے. خوف بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے. مستقبل کا خوف، فیوچر کا خوف، آنے والا کل کیسا ہوگا اس کا خوف، پتہ نہیں اتار چڑھاؤ کے اندر میں سمجھ سکوں گا یا نہیں، اس چیز کا خوف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اس خوف کے ساتھ دنیا کے اندر آزماؤں گا. خوف اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک انسان کے جسم پر کوئی زخم آ جائے
اس کا بازو کٹ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے، یا اور کوئی زخم آ جائے، وہ زخم اپنی جگہ، لیکن انسان کھائے پیے گا، کسی سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اپنی زندگی کو گزارے گا۔ لیکن اگر اسی انسان کی زندگی میں خوف ہو، اس کے سر کے اوپر کسی نے پسٹل رکھ دیا ہو اور پتہ نہیں کس لمحے گولی چل جانی ہے، خوف ہو کہ میں پتہ نہیں زندگی کے اندر کس وقت موت کی گھاٹ کے اندر اتر سکتا ہوں، اس خوف کی وجہ سے انسان کھائے پیے گا نہیں، حالانکہ اس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں آیا، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل توانا ہے، لیکن خوف اتنا ہے کہ اگلا لمحہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے انسان کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، کسی سے اچھے انداز سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ خوف بذات خود ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا کے اندر اس آزمائش سے گزاریں گے، بشیء من الخوف والجوع، اور تمہیں بھوک کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا۔ ہر وقت روٹی ایک جیسی نہیں ملے گی، کھانے کے اندر اتار چڑھاؤ آئے گا، رزق کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اقسم من الاموال، مال کے اندر کمی کر کے، کاروبار میں لاس کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ والانفس والثمرات، تمہارے پیارے بھی دنیا سے جدا ہوں گے، تمہارے سہارا بننے والے بوڑھے لوگ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے متعلق تو سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے جوان بیٹے بھی دنیا سے میں لے جاؤں گا، اور تمہیں اس انداز سے بھی آزمایا جائے گا کہ جن کو تم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کل کو بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، جن کے پیچھے انسان والدین اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، ان کی صحت تندرستی، ان کی تعلیم کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ بھی چلے جائیں گے، تمہاری جانوں کے اندر کمی ہوگی۔ والثمرات، صرف بزنس مین ہی نہیں آزمائے جائیں گے، یہ کھیتی باڑی والے لوگ، یہ کسان، ان کے پھلوں کے اندر کمی کر کے، اناج میں کمی کر کے، اوز میں کمی کر کے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور آیت کا آخری حصہ بڑا ہی سہارا دینے والا ہے، وبشر الصابرین، خوشخبری کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں اس آیت کے اندر بیان کی، کچھ مختلف پہلوؤں کے اندر اور مقامات پر بیان کی، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کا پہلو مختلف ہو سکتا ہے، وہ کس انداز سے انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ ان آزمائشوں پر جو صبر کر لیتا ہے، جو اس بات کو سوچ لیتا ہے اگر کل میرا اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ آج کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کل ماضی کے اچھے کی طرح اللہ تعالیٰ کل مستقبل کا بھی اچھا کر دے گا۔ جو اس بات پر یقین کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں اگر اللہ نے پہلے دیا تھا، آج چھن گیا ہے، مالک وہی ہے، تو بندہ بھی اسی کا ہے، وہ کل کو اس سے زیادہ دے دے گا۔ آج اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، مالک بھی وہی ہے، رب کائنات بھی وہی ہے، جس نے کل نوازا تھا، آنے والا کل وہ پچھلے کل سے مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کی خوشخبری ہے، اور آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہم جو دنیا کے اندر جن پر آزمائشیں آئیں، جن پر پریشانیاں آئیں، جن کے رزق میں کمی کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی مایوسی اختیار نہیں کی، وہ مایوسی اختیار کرتے ہوئے کسی ایسے پہلو کی طرف نہیں گئے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بروز قیامت انہیں بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ گنتی میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کچھ دے دے، اس سے نہیں سنبھالا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ دے بغیر حساب دے۔ یہ ساری چیزیں کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، یہ اس بندے کے لیے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کا پھر جانا، انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آنا، یہ انسانوں کی زندگی کا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ان پر یقین کر کے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، نہ کہ مایوسی اختیار کر کے زبان سے، کردار سے اور اپنے افعال سے کوئی ایسا منظر پیش کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تو ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. کسی کے اچھے ہیں، کسی کے ماڑے ہیں، کل اس کے اچھے ہو جائیں گے. جس کے آج اچھے تھے ہو سکتا ہے اس کے کل ماڑے آ جائیں. یہ زندگی کا حصہ ہے. ہمارے ہاں ایک چیز سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ کیا؟ ہم نے رزق سمجھا صرف روپے پیسے. حالانکہ رزق کی تعریف، رزق کی ڈیفینیشن، رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس کا جامع مفہوم یہ ہے کہ جن ساری باتوں پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ صرف روپیہ پیسہ نہیں، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ خوشی ہو سکتی ہے، وہ اطمینان ہو سکتا ہے، وہ صحت مند تندرست توانا زندگی ہو سکتی ہے، وہ رشتہ داروں کا ملنا ملانا ہو سکتا ہے، معاشرے کی طرف سے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں انسان کے رزق کا حصہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں روپے پیسہ نہیں جس کے پاس، اس کے پاس رزق نہیں ہے، لہذا ماریں گے، ہمارے ساتھ ہی ایسے ہوگا. پھر مایوسی، پھر جملے، اور پھر انسان ایسے عمل کی طرف جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت کے ساتھ نوازا ہو کہ اس کے پاس اس کو سنبھالنے کا وقت نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اولاد نہ ہو، اس کے پاس صحت مند تندرست توانا زندگی نہ ہو. جاتے نہیں لوگ ڈاکٹرز کے پاس، آنکھوں والے ہسپتال جاتے ہیں، دل والے ہاسپٹل جاتے ہیں، مختلف ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، ڈاکٹر کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، اس مرض کو علاج کے اندر بدل دو، میری وہی روٹین واپس آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اوریجنل حالت میں جو نعمت عطا کی تھی میں اسی کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر پیسوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرح اس کو بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے. ایک اگر سانس کی بات کریں، ایک لمحے کے اندر ہم کتنا سانس لیتے ہیں کبھی گنا؟ اور کبھی اس کا بل ادا کیا دنیا کے اندر؟ کسی کرانہ سٹور سے 10 روپے کی چیز لے لیں، وہ چیز دیتا ہے اور بل کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر پیسے پاس نہ ہو وہ لکھ لیتا ہے اور اس کا بار بار یاد کرواتا ہے. رب العالمین کو دیکھیں جس نے رزق کی تقسیم کی ہے، اس کی تقسیم کے پہلو مختلف ہیں. ہمیں زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ لازمی ملا ہے، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کسی دوسرے کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. اور وہ پریشانی انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ پریشانی پھر انسان کو نا امیدی کی طرف لے کر جاتی ہے. رزق کی تقسیم مختلف ہو سکتی ہے. اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر نظر اڑائیں، اللہ تعالیٰ نے اور کتنی چیزوں سے نوازا ہوگا. اولاد ہے، صحت مند تندرست توانا زندگی ہے، سن لیتے ہیں، چل پھر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے خطبہ کے اندر بھی بیان کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کا ذکر نہیں کیا بلکہ جانداروں کا ذکر کیا. اس میں انسان بھی ہے، اس میں انسان نے جو اپنی زندگی کے اندر جن جانداروں کو، جن چیزوں کو دیکھا وہ بھی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں جو ابھی تک جن کو انسان دریافت نہیں کر سکا وہ بھی ہیں. ان سب کی رزق کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. ہم یہ بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یقین کی حد تک ہم اس بات میں کمزور نظر آتے ہیں. اگر یقین کی حد تک ہم اس بات کے اندر مضبوط نظر آئیں، پھر معاشرے کے اندر کبھی کرپشن ہو، پھر بے ایمانی کے ساتھ کسی کا مال لوٹا جائے، پھر لوگ گھروں سے نکلیں، رات کو سفر کریں، ان کو کسی قسم کا ڈر ہو. اگر اس بات پر لوگوں کا یقین ہو جائے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع سے میری قسمت کے اندر لکھ دیا گیا اور مجھے اس کے حصول کے لیے کدو دو کا کہہ دیا گیا، مجھے پرندوں کی طرح نکلنے کا کہا گیا ہے، اور پھر رزق پرندوں کی طرح مجھے ملنے کا میرے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا ہے، یہ حدیث ہے. تو جس کو اس بات پر یقین ہو جائے پھر وہ غلط طریقوں سے لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالے، پھر وہ اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا جائیداد کے اندر جو حصہ ہے پھر وہ نہیں دے، پھر ان پر وہ قبضہ کرے، پھر عدالتوں کے اندر
لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ جو کیسز چلتے ہیں ملکیت کے، قبضے کے، پلاٹوں کے، جگہ کے، مکانوں کے، یہ کیسز چلے، اگر انسانوں کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، پیدا کرنے والی ذات نے رزق کا ذمہ بھی اپنے اوپر اٹھایا ہے، اگر اس بات پر یقین ہو جائے، انسان کی زندگی دیکھیں کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ یہ دل کے اندر جہاں پر ایمان ہونا چاہیے تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تھا، وہاں کیا چلتا ہے؟ فلاں طریق پہ جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں کو ایسے ڈیل کرنا ہے، وکیل سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، کوئی ڈاج کرنے کا طریقہ ہمیں بتائیں، کچھ دے لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر چلتی ہیں نہیں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ یہ بات سنتے اور سمجھتے تو ہیں کہ رزق کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بڑا جملہ کہتے ہیں اور بھائی اللہ مالک ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے اگر ہمارا یقین ہو اس پر۔ اللہ مالک ہے لیکن یقین کی حد تک نہیں ہے، وہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ ہم نے اس خطبہ کے اندر اس بات کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر جانا ہے، اس بات کو سمجھ کر جانا ہے، اللہ مالک ہے، وہ میرے یقین کی حد تک بھی، میرے عمل کی حد تک بھی اور میری زبان کی حد تک بھی۔ رزق کی تقسیم مختلف ہے اور پھر اس تقسیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جانا وہ مختلف ہے، اس پر اپنے آپ کو راضی رکھنا یہ مختلف ہے۔ زندگی کے ان پہلوؤں کو سمجھنا اور پھر اس پر صبر کرنا اور پھر اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، یہ ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں کے اندر بندہ بنتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان ہے جو آپ کو فقیری سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، آپ کے دل میں آ کر یہ بات ڈالتا ہے اگر تم نے یہ قبضہ چھوڑ دیا، بے شک ناجائز ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ اتنے پیسے لگا دیے اس پر، اگر تم نے اس میں بے ایمانی نہ کی، اگر تم نے اس معاملے کے اندر اتار چڑھاؤ نہ کیا، تمہاری پروفٹ کہاں سے آئے گی؟ تم بھی تو سارا دن گزارتے ہو، تم بھی تو اپنی محنت کرتے ہو نا۔ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور تمہیں پھر اس ذریعے سے فحاشی کا، برائی کا اور معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بے ایمانی اور اس کے کرنے کا اور بننے کا سبب جو ہے نا وہ ٹھہراتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر اور انسانوں کا اس پر اتنا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر 90 مرتبہ اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، تمہارا رزق میرے ذمہ ہے۔ مختلف مقامات پر، مختلف پہلوؤں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس بات کو بارہا دہرایا ہے کہ انسانوں کا رزق، جانداروں کا رزق میرے ذمہ ہے، لیکن اس پر کسی کا یقین نہیں ہے۔ دل کی حد تک لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالات کے اندر تنگی آتی ہے تو اس کا رجوع انسانوں سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سنتے ہیں ہر جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے والے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس ہر اعلان کے اندر یہ بات کہتے ہیں، کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، یہ کہنے والے کے لیے بھی؟ ہم کہتے ہیں عمل صرف اسی کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، اور بولنا، اس پر پھونسنا، اس پر بات کرنا، اس کو سمجھانا کہ صرف میرے لیے ہے، عمل میرے لیے نہیں ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مشکل کے اندر کتنے لوگ یہ کہتے ہیں، اور مشکل کے آغاز میں صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے، جو انسان واویلا کر سکتا ہے وہ کر لے، اور پھر بعد میں کہے بھائی جان یہ ساڈا صبر ہی ہے، اس کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ایک عورت بیٹھی زاروں کا روئے جا رہی ہے، وہ ویلا کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بی بی صبر کرو. اس نے دیکھا نہیں کہنے والا کون ہے، نظریں نیچے ہیں، اور آگے سے کہتی ہے اگر تمہارا کوئی اس دنیا سے گیا ہوتا تو میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے. اس طرح ہمیں بعض کا کو کہتا ہے نا کہ یار صبر کرو معاملے پہ، تو ہم بعض کا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور بعض کا جب جذبات میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں ایسا جملہ کوئی منہ سے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. اس نے بھی ایسے کہہ دیا. پتا چلا کہ کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دیکھتی ہے دروازے پر کوئی صاحبان نہیں ہے، اندر داخل ہوتی ہے، معذرت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے ہیں؟ بی بی صبر اس کو کہا جاتا ہے جو مصیبت کے آغاز میں کیا جائے. پریشانی آئی ہے، رزق میں کمی آئی ہے، کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہے جو سوچ نہیں تھی، جو امید نہیں تھی، امید کے خلاف کوئی فیصلہ آ چکا ہے، صبر اس کو کہا جائے گا جو مصیبت کے آغاز میں کیا جائے، واویلا کر کے اس پر جو رونا دھونا تھا وہ کر کے، جو انسان سے ہو سکتا ہے وہ کر کے، اور پھر کہا جائے بھائی جان یہ تو ساڈا صبر ہی ہے، بھائی جان یہ صبر کی تعریف نہیں ہے. یہ چیزیں پریشانی پر صبر کرنا اور اس صبر کے نتیجے میں اپنے رزق کا ذمہ دار اللہ کو سمجھنا اور اس پر دلی طور پر یقین کرنا. اللہ کی قسم زندگی اس پیٹرن پر گزار کر دیکھیں، زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا. اطمینان پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. آپ نے بعض اوقات کسی ریڈی والے سے فروٹ لیا ہوگا، حالانکہ وہ کتنی کی دہاڑی لگا کر شام کو گھر جاتا ہے. ایک ریڈی والے کی اوسطن کتنی ہوگی؟ 500 700 1000 1200 1500. لیکن اس کی چہرے کا اطمینان کبھی نوٹ کیا؟ اور ایک بڑا بزنس مین جو شاپ پر بیٹھا جس کے پاس کسٹمر کا رش ہی ختم نہیں ہوتا، اس کا بیہیویئر کبھی چیک کیا؟ اس کا اطمینان کبھی چیک کیا؟ تو سمجھ آتی ہے یہ چیزیں پیسوں کے ساتھ نہیں ملتی، یہ زندگی کا پیٹرن بدلنے کے ساتھ ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین ہونے کے ساتھ ملتی ہے. تو ہم نے رزق کے معاملے کے اندر اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ بنتا بھی ہے تو مایوسی کی طرف نہیں جانا اور پھر اس مایوسی کی انتہا کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا. ہم جو خبریں معاشرے کے اندر سنتے ہیں، اور محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان تجھے تیرے رب سے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہم تو اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا تم انسان کو تو میں نے کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک. پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، درست کرنے والی ذات بھی وہی ہے، برابر کرنے والی ذات بھی وہی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت میں اس نے چاہا اس میں ڈالنے والی ذات بھی وہی ہے. سب کچھ تو اس نے بنایا، ہم اپنے آپ کو قتل کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ مایوسی میں، پریشانی میں ہم اپنے آپ کو قتل کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. انسان اپنے پورے جسم کو قتل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اپنے جسم کے کسی ایک عضو کو بھی مایوسی کی شکل کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں بدن کی صورت کے اندر، اس میں دل ہے، اس میں سننے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے. ان سب کے بارے میں کل قیامت والے دن تم سے سوال ہوگا. تم ان پر غیر ضروری تصرف نہیں رکھتے. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تمہیں ان کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا. تم رزق کے معاملے کے اندر مایوسی اختیار کرتے ہوئے اپنے جسم کے کسی ایک حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. پورے جسم کو موت کی گھاٹ اتار دینا یہ تو تمہیں اس بات کا اختیار دیا نہیں. پھر جو بندہ ایسے کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھری کے ساتھ قتل کرتا ہے اس کے ہاتھ میں پھر لوہے کا آلہ پکڑا دیا جاتا ہے. اس کو اپنے آپ کو پھر قتل کرتا رہتا ہے.
جو اپنے آپ کو زہر کے ساتھ قتل کرتا ہے، پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو، کسی چیز سے گر کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، ایسی صورتیں ہی اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں، پھر وہ بار بار اپنے آپ کو خودکشی کے اندر قتل کرتا رہتا ہے۔ غم کھا کر دنیا سے کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ دنیا کے اندر تو مصیبت آئی تو انسان قتل کی طرف چلا جائے، مایوسی کی طرف چلا جائے، اس لیے کہ شاید اس وجہ سے میری آخرت اچھی ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان، ہم ایمان والے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور رزق کے معاملے کے اندر کافر لوگوں کو زیادہ رزق دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اے عمر کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے، ان کے حصے کے اندر دنیا آئی ہے اور ہمارے حصے کے اندر آخرت آئی ہے۔ بعض لوگ پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے اعمال اس قدر نہیں ہوں گے کہ وہ اعمال کے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں کوئی مصیبت ڈال کر، کوئی پریشانی ڈال کر، کوئی بیماری ڈال کر اس کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس نے ایک صاف بھی تو کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بالخصوص جب کوئی رزق میں کمی آ جائے، معاشی کیفیت ڈاؤن ہو جائے، ہمیں اس میں اپنے ایمان کو ڈاما ڈول نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ جس نے پہلے زندگی کو اچھا کیا وہ بعد میں اس سے بھی بہتر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔